والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، آج ہی میں نے انجمن کے ذمہ دار استاد جامعہ حضرت مولانا حسیب صاحب کو بلایا اور تجوید کے صدر قاری وسیم صاحب کو بھی بلایا اور ان دونوں سے یہ کہا کہ آج جمعہ کی رات ہے، انجمن کا پروگرام کر لیا جاوے اور جو طلبہ منتخب ہوں وہ اپنے شعبے میں جو منتخب ہیں ان لوگوں کو موقع دیا جاوے۔ اتفاق سے میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا، میرے ذہن سے بات نکل گئی، لیکن اچانک مجھے بات یاد آئی کہ بھئی وہاں تو انجمن چل رہی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تاخیر پر معذرت چاہوں گا۔ میرے بچوں، یہ دینی مدارس، مراکز، جامعات یہ امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں انسان بنتے ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں قراء تیار ہوتے ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں مدرسین بنتے ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں مقررین بنتے ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں شعراء پیدا ہوتے ہیں، شعر شاعری کہنے والے بچے تیار ہوتے ہیں۔ مدارس امت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ امت جب تک اپنے آپ کو ان مدرسوں کے ساتھ وابستہ رکھے گی، امت خیر کے ساتھ رہے گی، اور امت جب تک اپنے نونہالوں کو ان مدرسوں اور ان مکتبوں کے حوالے کرتی رہے گی، ان کے بچے باشعور ہوتے رہیں گے، باکمال ہوتے رہیں گے، اور وہ ایسے بچے ہوں گے کہ جو مسلمانوں کی اور اپنے علاقے کی، اپنے شعبے کی، اپنے خاندان کی قیادت کریں گے۔ اس ملک کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے، اس ملک کے جو ہمارے عظیم ترین ادارے، دارالعلوم دیوبند، یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کو ہمارے اکابرین نے، اور ہمارے اکابرین میں بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کو 100 سال پہلے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے دیوبند جیسی جگہوں پر اس ادارے کو قائم کیا، اور اس ادارے نے ایسے ایسے لوگ تیار کیے، اور وہ تیار ہونے والے ہندوستان کے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پھیل گئے، اور وہاں پھیل کر وہ بیٹھے نہیں رہے، بلکہ ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے میں دارالعلوم دیوبند کی طرز کے ادارے قائم کیے۔ آپ آسام چلے جائیے، بنگال چلے جائیے، بہار چلے جائیے، جھارکھنڈ چلے جائیے، ادھر آپ کرناٹک جائیے، ادھر آندھرا پردیش میں جائیے، ادھر آپ گجرات جائیے، ادھر مہاراشٹر میں جائیے، ایم پی میں جائیے، جہاں بھی آپ جائیں گے یہ مدارس آپ کو ملیں گے۔ اور یہ مدارس وہ ہیں کہ جو حقیقت میں کتاب اللہ، قرآن شریف اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام
لوگوں تک پہنچانے والے افراد جہاں تیار ہوتے ہیں. آپ ہی لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے. کوئی بچے کوئی جامعہ میں حافظ بنے ہیں، کوئی جامعہ کی شاخوں میں حافظ بن کر آئے ہیں، کوئی اپنے اپنے علاقے کے مدرسوں میں ناظرہ قرآن پڑھ کر آئے ہیں. تو بہرحال ان مدرسوں سے ایسے افراد تیار ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ پر پوری محنت کی، اور یہ محنت بند نہیں ہوئی ہے، یہ محنت چلتی رہے گی قیامت تک چلتی رہے گی. ہاں، یہ محنت چلتی رہے گی اور یہ پڑھنے والے لوگ آتے رہیں گے. اور اللہ کی مقدس کتاب کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہمیں اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تاکید قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. ابھی اس بچے نے قرآن پڑھا، ہمارے اس جامعہ کے بانیوں میں تھے حضرت مولانا یعقوب خانپوری صاحب، جن کے انتقال کو ہو گئے 19 سال ہو گئے. 19 سال وہ یہاں آئے تھے دارالعلوم کندھاریہ سے فاضل ہو کر، اور مکرانی بھلی کے مکتب پڑھا رہے تھے وہ. اور اس انداز سے انہوں نے کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اور ان لوگوں کی محنت سے اس فقیر کو یہاں بھیج دیا. میں یہاں آیا، مولانا مختار صاحب اور مولانا سعید صاحب کی دعوت پر، جو بھی آپ کے یہاں مدرس ہیں، وہ میرے پاس پڑھتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ عکل کوہ چلیے. میں نے کہا نہیں، میں عکل کوہ نہیں آتا، ہر ٹائم پر مرغی کھلاؤ گے تو میں آؤں گا. تو انہوں نے کہا ایک مرغی کیا ہے، تو بہت مرغی ہمارے یہاں. تو میں نے ایسے ہی ان کو مذاق میں کہا، تو کہا کہ نہیں. تو پھر ایک دن طے ہوا کہ میں جمعرات کی دن شاہدہ انکلیشور شاہدہ بس میں بیٹھ کر ہم آئے. راستے بھی صحیح نہیں تھے، ابھی تو راستے بہترین بنے ہوئے ہیں. ہم اترے عکل کنواں میں تو دیکھا کہ لائٹ گل تھی، اندھیرا ہی اندھیرا. اللہ اکبر. ہم نے کہا کہ بھئی چلو کہاں جانا ہے؟ تو کہا کہ یہاں سے پیدل جانا ہے مکرانی بھلی. ایک تو اندھیرا، اس وقت اتنی ساری اسکوٹر بھی نہیں ملتے تھے. رکشہ تو تھا ہی نہیں، لیکن اسکوٹر بھی نہیں تھے اس زمانے میں یہاں پر. خیر ہم ٹھوکر کھاتے کھاتے پہنچ گئے مکرانی بھلی کی مسجد میں. تو دیکھا کہ مکرانی بھلی کی مسجد بھی ایک ویران مسجد جیسی ہے. اذان ہوئی تو آئے وہ مشکل 2-4 بڈھے لوگ آئے، ان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی. پھر مولانا مختار صاحب کے یہاں جا کر ہم نے کھانا کھایا. پھر دوسرے دن صبح نکلے بازار میں تو دیکھا کہ اللہ بازار بھی گل جیسا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور لوگوں کے عام عادت لوگوں کی یہ تھی کہ ان کے پیر میں چپل بھی نہیں، چپل بھی لوگ نہیں پہنتے تھے یہاں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا چپل، لیکن یہاں کا رواج ہے. ارے یہ کیسا رواج ہے؟ لیکن نہیں، یہاں کوئی چپل نہیں پہنتے. میں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر بہرحال ہم یہاں جامع مسجد میں آئے، بوسیدہ تھی جامع مسجد بھی. یہ تو جامعہ کی برکت سے اللہ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا دیا. جامع مسجد جو بنی وہ جامعہ ہی نے بنائی تھی. جامعہ کے ہمارے حاجی صاحب تھے حافظ ابراہیم پانولی والے، جو جامعہ کے اولین ٹرسٹی تھے، وہ بیچارے یہاں، میں ان کو پہلے لایا تھا. انہوں نے کہا کہ یار یہ مسجد تو بڑی بوسیدہ ہے. اور مجھے کہا کہ ایک صاحب ہیں ہمارے عزیز ریونین کے،
وہ مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ گئے۔ پھر انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے آ کر جگہ دیکھیں گے۔ تو اس بہانے سے وہ مہمان بھی آ گئے، وہ بیچارے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میں بھی جمعہ کے دن آ گیا ان کے ساتھ۔ میں کنٹھاریہ پڑھاتا تھا، ہم آئے تو ان کو کہا کہ یار یہ گاؤں تو بہت غریب گاؤں ہے، بہت غریب گاؤں ہے، خستہ حال ہے، مسجد بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے حضرت مولانا عبدالحق میاں صاحب، جن کا انتقال ہو گیا، بہت کام کیا انہوں نے، مکاتب کا کام بہت بڑا کیا انہوں نے۔ مدرسۃ البنات ہندوستان کا 1 نمبر کا مدرسہ ہے ان کا، سملک میں، ڈابل سملک میں، لڑکیوں کا عالی شان مدرسہ۔ انہوں نے 10 سال اس کو بنانے میں انہوں نے خرچ کیے تھے۔ کہا کہ میں نے میاں صاحب کو بھی کہا ہے، اب انہوں نے کوئی جگہ طے کر لی ہوگی تو یہاں نہیں بنا سکوں گا میں۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات یہ آپ ان کے سامنے بات رکھ دیجئے کہ میں نے جو آپ کو مسجد کے لیے کہا ہے، اگر آپ نے کوئی جگہ طے کر لی ہے تو وہاں، ورنہ ہمارے پاس عقل کنواں میں بنانا ہے مسجد۔ اللہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، بڑے مخلص آدمی تھے، انہوں نے برا نہیں مانا کہ آپ نے میرے کو کہا نہیں، ابھی آپ پھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں، میں خود عقل کو آؤں گا، میں خود عقل کو آؤں گا اور میں دیکھوں گا، اگر یہ جگہ عقل کو میری جگہ سے اچھی ہے تو آپ کی مسجد عقل کو بنے گی، اور عقل کو کی جگہ سے میری جگہ اچھی ہے تو مسجد میں وہاں بناؤں گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ ان لوگوں نے سب نے تسلیم کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کی نور سے دیکھتے ہیں۔ اب مولانا عبدالحق میاں صاحب اور ہم 2 گاڑیاں یہاں سے آ گئی۔ میں تو فقیر آدمی تھا، میرے پاس گاڑی کیا، میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں تھے، لیکن ہمارے حافظ ابراہیم پانولی والے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے مجھ کو بڑا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی گاڑی کا پیسہ کرایہ میرا تیرے ذمہ نہیں، وہ سب میں کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو ہی کرنا پڑے گا، میرے پاس کہاں پیسے ہے، میں ایک مدرس ہوں، میری معمولی تنخواہ ہے اور میں اپنا گزر بسر کر رہا ہوں، اس پر تو کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں۔ اللہ نے جامعہ کو شروع سے ہی ایسے لوگ دے دیے تھے جو دل والے۔ چنانچہ جمعہ کے دن ہم لوگ آئے اور جمعہ کی نماز سے پہلے ہی جمعہ کی نماز میں آ گئے۔ میاں صاحب نے نماز کے بعد فوراً کہا آپ کی جگہ میری جگہ سے اچھی ہے، اور آپ کی مسجد اس جگہ بنانا میرے نزدیک بھی بہت ضروری ہے۔ ہم سب خوش ہو گئے کہ چلو میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا، اور ہم بھی، حاجی صاحب بھی خوش ہو گئے، حافظ صاحب بھی خوش ہو گئے، مولانا صاحب بھی خوش ہو گئے، بستی والے بھی خوش ہو گئے، اور مسجد کی بنیاد بھی رکھ دی۔ میں نے کہا بھائی بنیاد رکھ ہی دیجئے، یہ کام چلتا رہے گا۔ اچھا ہو گیا۔ اب ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں یہ نوجوان بچہ مدرسہ کھولنا چاہتا ہے۔ وہ تو میرے بزرگ تھے، وہ تو میں تو ان کے سامنے بچہ ہی تھا۔ انہوں نے کہا بھائی کہاں مدرسہ کھولنے والا ہے تو، چل میرے کو جگہ بتا۔ اب اس وقت حاجی یعقوب صاحب، اللہ ان کی عمریں برکت دے، بیچارے صاحب فراز ہیں، مولانا سعید المختار کے والد، انہوں نے اپنے گھر کے سامنے کی زمین 3 ایکڑ جامعہ کو وقف کی تھی۔ میں نے کہا حضرت وہ زمین ادھر ہے، تو کہ چلو مجھے دیکھنا ہے کیسی جگہ تو نے دیکھی ہے۔ اب مجھے تو کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، میں تو مدرسہ سے نکل کر مدرسے آ رہا تھا۔ اب وہاں پہنچے، کہا یہ جگہ نہیں، یہاں مدرسہ نہیں بن سکتا، بچے بال کھیلیں گے
گلی ڈنڈا کھیلیں گے سیدھا ان کے گھروں میں جائے گا تو روزانہ تیرے کو لڑائی کرنی پڑے گی۔ مدرسہ تو بڑا بننے والا ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی نے اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ یہاں یہ جامعہ بڑا بننے والا ہے۔ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، میں تو سمجھتا کہ 100-200 بچوں کا مدرسہ کھلے گا، کیونکہ میں ایک چھوٹا آدمی تھا، آج بھی چھوٹا ہی ہوں، لیکن ان کی فراست، انہوں نے کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ میں نے کہا یہ یعقوب دادا کی ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ اچھا آئیے ادھر، یہ زمین آپ کی ہے؟ تو کہ ہاں۔ آپ کی اور کوئی زمین ہے؟ تو کہ ہے، ادھر چلو۔ ہم پورا قافلہ یہاں آئے روڈ کے اوپر، پھر ہم اندر آئے، یعقوب دادا نے بتایا کہ یہ میری زمین ہے۔ کہا کہ یہ زمین ہے، یہاں مدرسہ بنے گا، وہاں نہیں بنے گا۔ پھر اتنے میں حاجی سلیمان حوالدار تھے جن کی یہ زمین، جس پر یہ مسجد کا پہلا حصہ ہی ہے۔ کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا میری ہے۔ کہا کہ میں نے بھی دے دی مدرسے کو۔ انہوں نے کہا میں نے بھی یہ زمین مدرسے کے لیے وقف کر دی۔ تو 3 ایکڑ انہوں نے دی اور 3 ایکڑ یعقوب دادا نے لی اور 3 ایکڑ ہم نے یعقوب دادا سے خریدی۔ تو یہ 10 ایکڑ کا پورا پہلا، جو پہلا جو حلقہ ہے یہ 10 ایکڑ ہے۔ دارالقرآن تربیت اپنے دینیات بلڈنگ وہ 3 ایکڑ بعد میں خریدی ان کے پاس سے ہی، یعقوب دادا کے پاس سے ہی۔ تو میرے بچوں یہ ہے اللہ والوں کی نگاہ، اللہ والوں کی نگاہ یہ ہوتی ہے۔ اسی کو میں نے حدیث پڑھی اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ تو میں عبداللہ میاں صاحب کو بہت یاد کرتا ہوں اور ان کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ حضرت قاری صدیق احمد بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق درس تھے وہ۔ چنانچہ اللہ نے ہمیں توفیق یہی دی کہ جب ہم نے اس بلڈنگ، پہلی بلڈنگ جس میں ابھی دفتر ہے، جس میں مشکات کا درس ہوتا ہے، وہ بلڈنگ بنانے کا پروگرام بنایا تو میں نے حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں کا سفر کیا، باندھا کا، میں اور مولانا، میرے دوست مولانا ایوب فسراوی، اور ہم گئے اور میں نے حضرت سے کہا، کیونکہ ان کے بیٹے حبیب وہ میرے ساتھ تھے وہاں مزار علوم میں، اور حضرت کو ہم وہاں ملا بھی کرتے تھے، اور میری فراغت کے 8 سال بعد میں حضرت کے پاس آیا۔ حضرت کو میں نے کہا کہ حضرت مدرسے کا سنگ بنیاد رکھنا ہے اور حضرت میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، دعوت دینے کے لیے۔ حضرت نے کہا کہ بالکل میں تیار ہوں۔ تاریخ طے ہو گئی، جمعہ کا دن، تاریخ مجھے یاد بھی نہیں ہے، وہاں لکھی ہے وہاں پر۔ چنانچہ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اللہ نے ایسا بلند بالا کیا تھا کہ پورے علاقے میں ایک بہت بڑا کام ہو گیا کہ بانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ زندہ ولی ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ گجرات، مہاراشٹر، MP، کرناٹک کے 500 علماء آئے۔ کتنے علماء؟ 500 تو صرف علماء اور عوام الگ۔ اور یہاں بڑا پنڈال رکھا گیا تھا، عجیب منظر ہوا۔ بسیں، گجرات سے بسوں کا انتظام کیا تھا وہاں، کیونکہ یہاں آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بسیں آئی، گاڑیاں آئی، ایک ہجوم آیا۔ علامہ عبدالمجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ میرے جگری دوست تھے، وہ پڑوس میں سے آئے تھے ان دنوں میں تقریر کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ دیکھو ندیم صاحب، میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا، تو کہتی آپ کو جمعہ کے دن میرے یہاں آنا ہے، تو کہ 100 مرتبہ آنا ہے، تیرے یہاں آنا ہے۔ وہ ایسے زبردست مقرر تھے، ایسا مقرر نہ آپ نے کبھی دیکھا سنا ہوگا، نہ میں نے سنا تھا، ایسے مقرر تھے۔ وہ جمعہ کے دن ہوا اور سارے لوگ آ گئے اور
جمعہ سے پہلے سب نے کھانا وانا کھا لیا اور جمعہ کی نماز ندیم صاحب نے پڑھائی وہاں مسجد میں، جامع مسجد میں، اور حضرت نے بھی جمعہ کی نماز غالباً وہیں پڑھی۔ یہاں تو چٹر میدان تھا، سب لوگ پھر قافلہ یہاں آیا، پروگرام ہوا۔ میرے استاد حضرت مولانا عبداللہ صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب، مولانا شیر علی صاحب، مولانا بیمار صاحب، حضرت اجمیری صاحب، مولانا احمد اللہ صاحب، سارے گجرات کے کوئی شیخ الحدیث باقی نہیں تھے۔ مولانا ایوب اعظمی بھی آئے، اعظمی صاحب بھی آئے تھے۔ وہ گئے دعوت دینے کے لیے، کہا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، مجھے تو چکر آتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت فکر نہ کریں، آپ کو تو آنا ہی پڑے گا۔ تو کہ چل اب تم آنے گا نہیں، میں آؤں گا۔ وہ آگئے، اب اتفاق سے، یعنی سارے شیخ الحدیث، یہ اللہ کی طرف سے ایک شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ایسا بنانے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تاسیس، یوم تاسیس کو ایک تاریخی جامعہ بنا، دن مقرر کر دیا۔ علامہ عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام پیش ہوا کہ عبد المجید صاحب اپنے خیالات کو ظاہر کریں گے۔ انہوں نے ان کا خطبہ کچھ سننے جیسا ہے۔ ارے حسیب میاں، بولے حسیب، ہاں تو کبھی ان بچوں کو ندیم صاحب کی تقریریں سناؤ۔ ہاں ان کے تقریر ان کو سنائیے، یہ بیچارے بچے کیا جانے، کیونکہ یہ بات ہے 1982 کی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 42 سال ہو گئے۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس سے پہلے انی اسکنت من ذریتی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ کیا پڑھا انہوں نے؟ سارے علماء اچھا، انہوں نے پہاڑ کا منظر کھینچا۔ یہ سامنے پہاڑ نظر آتا تھا نا، یہ تو بلڈنگیں نہیں تھی، پہاڑ۔ انہوں نے پورا بیت اللہ کا جو منظر ہے قرآن کریم میں جو کھینچا، یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے بیت اللہ میں، اور وہاں جو آپ کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کرو، تو وہاں یہ دعا پڑھے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ وہ تقریر سننے جیسی ہے، وہ تقریر سننے جیسی ہے، اور ملے گی، ہوگی۔ تو مولانا شیر علی میرے استاد محترم تھے، فلاح دارین کے مدرس تھے۔ وہ تو ایسے ان پر فدا ہو گئے کہ حضرت شام کو جہاں تقریر ان کی ہوتی تھی، حضرت مولانا شیر علی صاحب وہاں پہنچ جاتے تھے۔ سبھی علماء لٹو تھے، لیکن مولانا شیر علی صاحب تو بہت زبردست، جتنے دن وہ رہے کوئی پروگرام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو میرے بچوں، آج معلوم نہیں میرے دماغ میں کیا بات آئی، میں نے آپ کے سامنے جامعہ کی ابتدائی میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ جامعہ ایسے نہیں بنا ہے، ایسی روحانیت والے لوگوں نے اس کو قائم کیا ہے، اور اس کے سنگ بنیاد میں حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، بلوز شخصیت آ گئی کہ جن کا نام سنتے ہی لوگ، عوام اور خواص، علماء، عمراء، فقراء، سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب اتنا بڑا مجموعہ، اب سب کو کھانے پینے کا نظام کیا کرنے کا؟ لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے سورت کے دوستوں کو، کہ سورت کے دوستوں کو نے کہا کہ بالکل فکر نہیں، ہم سب کو بریانی اور شولہ کھلائیں گے۔ اب شولہ اس زمانے میں یہاں تھا ہی نہیں، شولہ، اور وہ سورت سے ساری چیزیں لائے، برتن بھی، چمچ بھی لائے، اور باورچی بھی آئے، اور بڑے بڑے تاجر لوگ۔ آگے آپ اپنا جلسے کا پروگرام کیجئے، سارے مہمانوں کو کھلانا ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے، جب اللہ تعالیٰ اس جامعہ کی ایک شان بنانے والا تھا
تو اس کی سنگ بنیاد بھی شانی ہوئی، ایک شان والی ہوئی کہ ہر ایک کے لیے ایک ہی کھانا، سب کا کھانا، بہترین بریانی، سورت کی بریانی اور سورت کا شولہ. سب خوش ہو گئے. گجراتی لوگ بھی کہتے ہیں یہاں کا سب یہاں کا شولہ آ گیا. میں نے کہا یہ بزرگوں کی کرامت ہے. جب اہل اللہ آ گئے تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی اور اللہ نے ان کے لیے سارا انتظام کر دیا. تو وہ سارے بیچارے اللہ کی رحمت میں چلے گئے. محمد بھائی سونی والے تھے، بڑے اونچے لمبے تڑنگے آدمی، میرے بہت جگری دوست تھے اور بڑے تاجر تھے. تو بہرحال ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس میں جن لوگوں نے مدد کی تھی سب آج چلے گئے اللہ کے یہاں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بال بال مغفرت کرے. ایک وعدہ کرو آپ سب بچے کہ ہر بچہ ایک قرآن شریف پڑھے مہینے میں، روزانہ ایک پارہ کر کر. اور جامعہ کے جتنے شروع سے آج تک جتنے معاونین محسنین ہیں، مخیرین ہوں یا دینی تعلق رکھنے والے، ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب بخش دو. کر دیں گے؟ دیکھو بھئی وعدہ کرو، اللہ کے گھر میں وعدہ ہو رہا ہے. ایک پارہ پڑھنا تمہارے لیے، ایک قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں. ایک مہینہ کی مدت ملی، ایک مہینے میں ایک قرآن آپ پڑھ لینا اور اپنی اپنی جگہ پر ان کے لیے دعا کر دینا. ہمارا حضرت بانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمد اللہ صاحب، مولانا ایوب صاحب، حضرت مولانا عبداللہ صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب، اور کیا کیا جتنے، عبدالمجید ندیم صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. بڑے زبردست. میں ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھا تھا اور انہوں نے دور سے دیکھ لیا میرے پیچھے اور جو مجھے ٹھپا مارا. کہا کہ اچھا ویرانوں میں ہم کو بلایا، اور جب باہر آ گئی تو یاد بھی نہیں کرتا. میں نے کہا کہ معاف کیجئے، آپ ایسی جگہ رہتے ہیں، میں تو آپ کو بہت بلانا چاہوں، لیکن ہمارے اور تمہارے تعلقات اتنے کشیدہ ہیں کہ ہم آپ کو بار بار نہیں بلا سکتے. اتنے میرے جگری دوست تھے. پھر ہم کینیڈا گئے. حضرت ہم کو دعوت دی کینیڈا والوں نے ایک مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے. میں، مولانا ذوالفقار صاحب اور عبدالمجید ندیم صاحب، ہم تینوں ایک پروگرام میں وہاں 10 دن ساتھ رہے. بہت اچھا رہا، بڑے اچھے آدمی تھے. وہ بیچاروں کا انتقال ہو گیا، پڑوس میں تھے وہ. تو میرے بچوں بات یہ ہے کہ یہ اکابرین کی بنیاد ہیں اور یہ اکابرین کی دعائیں ہیں. ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آپ کا اتنا بڑا مجمع یہاں عقل کو جیسی بیوادن غیر اسی ذرا میں بیٹھا ہوا ہے، اور اتنی بڑی اساتذہ کرام کی جماعت یہاں آباد ہیں. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. کمال صرف اللہ ہی کا ہے. اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو باقی رکھے گا، اور جو یہاں پڑھے گا وہ بھی چمکے گا، جو پڑھے گا وہ بھی چمکے گا. کیونکہ ان سب کے لیے بزرگوں نے دعائیں کی ہے، ان سب کے لیے بزرگوں نے دعائیں کی ہے کہ اللہ اس مدرسے میں جو بھی آئے گا، جو پڑھے گا، پڑھائے گا، دے گا، دلائے گا، سب کے لیے اس وقت دعا ہو گئی ہے. تو میرے بچوں، یہ میں نے آج آپ کے سامنے جامعہ کی مختصر سی تاریخ بیان کر دی ہے. آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، لیکن میری زبانی آپ نے آج سنی ہے، اور اس پر میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ ہر طالب علم ایک قرآن شریف 1 مہینہ، 1.5 مہینے، 2 مہینے میں بھی ایک مرتبہ پڑھ کر، ہمارے جتنے مشائخین حقہ یہاں سنگ بنیاد میں آئے تھے اور جتنے مخیرین جنہوں نے جامعہ کو تعاون کیا. اب دیکھیے نا، یہ مسجد ایک ہی صاحب کے یہاں میں بیٹھے تھے جدہ کے اندر میں، میمنی والے. میں نے کہا کہ یار مسجد، ارے یار مسجد ہماری طرف سے، بس ایسے ہی کیا کہا، مسجد ہماری طرف سے، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں. اس زمانے میں 25 لاکھ کی مسجد بنی تھی، پہلا حصہ. اس کے بعد طلبہ کی تعداد بڑھ گئی. ہمارے دوست فرید اور اقبال آئے، میں نے کہا کہ آپ بڑھا دو آگے، ہم پیسے دے دیں گے. وہی ہو گیا. ایسے اس کرامت ہے اس مدرسے کی، اس جامعہ کی ایک کرامت ہے
کہ ایک ایک بلڈنگ ایک ایک اللہ کے بندے نے اخلاص کے ساتھ بغیر اپنے نام و نمود کے انہوں نے بنا دیا. تو یہ بنے 60 لاکھ کی اور وہ بنے آگے کی 25 لاکھ کی. 2 ہی آدمی آ گئے. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ. تو اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تم سے بھی ایسا کام لے گا. وما ذالک علی اللہ بعزیز. اللہ کے خزانے میں کوئی غلام نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں تو بے شمار لوگ ہیں آپ جیسے نیک صالح بچے. ہر بچہ جذبہ رکھے کہ ہم قرآن کی خدمت کریں گے. بولو انشاءاللہ ہم قرآن کی خدمت کریں گے. میرے بچوں جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا, وہ کبھی ننگا نہیں رہے گا, اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی. ہاں میری فراغت کو 50 سال ہوئے, 50 سال میں سے 42 سال یہاں ہو گئے ہیں, لیکن کبھی بھوکا نہیں رہا اور کبھی بدن سے کپڑے نہیں نکلے اور کبھی کوئی قرضہ بھی نہیں ہوا, نہ میرا ہوا نہ جامعہ کا ہوا. ایک ایک بندہ اٹھا کر کہہ رہا ہے یہ بلڈنگ ہمارے سامنے کی بلڈنگ ہمارے ایک ہی صاحب کی حاجی عبداللطیف نے بنا دی. اس زمانے میں 50 لاکھ 5 لاکھ روپے کی دارالقرآن. یہ دارالقرآن جامعہ کے ایک آدمی نے بنا دی, 3 کروڑ روپے کی بنی جامعہ کے آدمی. دیکھو پہلی دنیا بلڈنگ ایک ہی صاحب نے, فرید اقبال بھائی نے, ان کی ایک زمین تھی, کہا کہ میں نے دے دی, چل تو بیچ کر بنا لے. 18 کروڑ روپے کی بنی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس ادارے سے آپ جیسے نیک صالح بچوں کو بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسباب دے دیے. ورنہ آج ایک دروازہ رکھنا ہو کسی گھر میں آپ دیکھ جاؤ بیچارے لوگوں کو کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ. شکر کیفیت شکر پیدا کرو. ماں باپ کا شکر, استادوں کا شکر, جامعہ کے معاونین کا شکر, جامعہ کے خادموں کا شکر. جو جتنا شکر ادا کرے گا اپنے استادوں کا, اپنے بڑوں کا, اللہ اس کو نوازے گا. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, میں کبھی دعا میں میرے اساتذہ کو بھولتا نہیں. میرے وہ استاد جس سے میں نے الف با پڑھا, احسن القواعد, میں اس کے لیے بھی روزانہ بلا ناغہ دعائے مغفرت کرتا ہوں. ہاں ایسے نہیں, احسان محسن کا احسان نہیں بھولنا چاہیے. جس نے ہم پر احسان کیا, کسی نے کھلایا, کسی نے پلایا. میں کئی مرتبہ سناتا ہوں کہ میرے والد کے دوست نے میرے کو 150 روپے دیے اور کہا کہ نہیں تیرے کو وہاں جانا سہارنپور. اللہ اکبر. میں بہت ان کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے میرے کو 150 روپے دیے بیچارے نے, میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا, اور میں شیخ کے پاس گیا, میں نے بزرگوں کے کو ملا تو سارا ثواب میں ان کے لیے دعا کرتا ہے. آج بھی کبھی احسان محسن کا احسان نہ بھولنا. میرے استاد نے, کل میں نے کسی کو سنا چھٹی ہوئی میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے, تو استاد نے دیکھا ہے کیوں گھوم رہا ہے, گھر نہیں جا رہا ہے. میں کہا کرایہ نہیں. اللہ اکبر. انہوں نے بیچارے 5 روپے میرے کو دے دیے, حالانکہ میرا کرایہ 50 پیسے تھا, 98 تھا. تو کہا کہ نہیں لے 5 تیرے کو دیے. ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. مولانا فاروق صاحب ابھی وہ لندن میں ہیں. تو محسن کا احسان میرے بچوں, تمہیں اگر زندگی میں کچھ دیکھنا ہو تو یہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چلیے بات بڑی لمبی ہو گئی, لیکن کوئی بات نہیں, پڑھنے آپ کو جانے کا نہیں. ابھی تو آج جمعہ کی رات ہے اور ابھی انشاءاللہ اذان ہو جائے گی اور اس کے بعد نماز ٹائم ہو گیا نا. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم.
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفضته ولا دينا إلا أديته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا أديته يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ اس جامعہ کی تاسیس میں اے اللہ جتنے مشائخین، جتنے علماء، عوام اور خواص، جتنے بھی لوگ آئے تھے اے اللہ اس میں سے بڑی تعداد تیرے پاس آ چکی ہے. اے اللہ ان سب کی درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہمارے مشائخین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے معاونین کے خاندانوں کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما. جنہوں نے جامعہ میں مسجدیں بنائی، جنہوں نے درسگاہیں بنانی، اے اللہ جنہوں نے طلباء کی راحت کے لیے دارالاقامہ بنایا، اے اللہ جنہوں نے دینیات بلڈنگ بنائی، جنہوں نے دارالقرآن بنایا، اے اللہ جنہوں نے جو بھی کام کیا، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو بصیر ہے. ان محسنین کو اپنے جان شان بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے طلباء کے لیے جو لوگ بھی ہمارا تعاون کرتے ہیں اے اللہ تو دونوں جہان میں ان کو اپنے شان شان اپنا بدلہ عطا فرما. جمعہ کی مبارک رات ہے اے اللہ اس رات میں جو دعائیں کرتے ہیں ان طالب علموں کے ہاتھ اٹھانے کو تو قبول فرما. اے اللہ اس میں تیرے نیک بندے ہیں، اے اللہ اس میں بہت سے ایسے ہیں جو گناہ کو جانتے بھی نہیں ہیں اور جو حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے. اے اکرم الاکرمین ہمارے ہر بچے کو تو قبول فرما، ہر بچے کو خادم قرآن بنا، ہر بچے کو عالم ربانی بنا، ہر بچے کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے ماں باپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اے اکرم الاکرمین کورونا جیسی وبا سے پوری اپنی مخلوق کی حفاظت فرما. اے اللہ کورونا نے اے اللہ ہمارے مدارس کو بھی ٹھپ کر دیا ہے. اے اللہ اس علاقے کے سے بھی اور پورے ملک سے، پوری دنیا سے کورونا کی وبا کو ختم فرما. اے اللہ تو حرمین کے راستوں کو کھول دے، حرمین کے راستوں کو کھول دے. حرمین کی حاضری ہم سب کے لیے صفات قبولیت کے ساتھ مقدر فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمارے مرحوم بیٹے سعید کی بار بار مغفرت فرما، والدین مرحومین کی مغفرت فرما، مشائخین مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جامعہ کے معاونین محسنین مرحومین کی بار بار مغفرت فرما، اساتذہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.